السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور سے لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ تکبیرات تشریق بس ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے 13 تک پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ غلطی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی 9 ذی الحجہ سے تو ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ علماء ائمہ کو عوام کو اس جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مدلل گفتگو کی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تھے، دونوں تکبیریں کہتے تھے اور لوگ ان کی تکبیریں سن کر تکبیریں کہتے تھے۔ اس بات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے یہاں ایک بات کا بالکل رواج نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک تو تکبیرات کہنے کا معمول ہے، مگر اس سلسلہ میں بھی لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ تکبیر صرف فرض نمازوں کے بعد ایک ہی مرتبہ کہنی چاہیے، اور جنوب ہند میں 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ ہماری فقہ میں بھی 3 مرتبہ کا ذکر ہے، اور ذی الحجہ کے 9 دنوں میں کوئی تکبیر نہیں کہنا یہ غلطی ہے۔ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں بھی اور 5 دنوں میں بھی 13 دنوں میں تکبیر تشریق کا ورد رہنا چاہیے، بکثرت تکبیر پڑھنی چاہیے۔ فرائض کے بعد بھی، نوافل و سنن کے بعد بھی اور عام اوقات میں بھی حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی تکبیر تشریق کو ورد بنا لیتے تھے، اور جب کسی کام سے بازار جاتے تو وہاں بھی تکبیر کہتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی امام باقر نفلوں کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ اس سلسلے میں بھی لوگوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے، لوگ صرف فرائض کے بعد 1 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، حالانکہ سنتوں اور نفلوں کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنی چاہیے۔ امام باقر رحمہ اللہ کا اسی پر عمل تھا۔ میں بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں، مگر کبھی بھول بھی جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تھے اور تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ یہ تکبیر تشریق کے علاوہ تکبیر تشریق وہ ہے جو فرائض کے بعد ہوتی ہے اور واجب ہے، اور ایک تکبیر وہ ہے جو پورے ذی الحجہ میں مستحب ہے کہ آدمی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں بازار میں کثرت سے تکبیر کہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کی پاکیزگی بیان کی جائے اور مسلمانوں کے گلی کوچے تکبیرات خداوندی سے معمور ہو۔ اس لیے تکبیر تشریق جو واجب ہے، اس کے علاوہ بھی عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر کہنا مستحب ہے، سرن بھی جائز ہے اور جہرن بھی۔ ہمارے زمانہ میں یہ چیز متروک ہو گئی ہے، جبکہ متعدد صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری قوم بعض اوقات بدعت کے خوف سے وہ کام بھی چھوڑ بیٹھتی ہے، وہ ثابت ہے۔ جہر سے بڑا خوف کھاتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر بدعتی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ درود شریف میں جہر، ذکر میں جہر، تسبیح میں جہر، اور خدا جانے کہاں کہاں جہر شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ تاثر بن گیا
کہ ہر جگہ بدعت ہے۔ اب تکبیر تشریق میں جہر مطلوب ہے، لیکن وہاں بھی جہر نہیں ہوتا، آواز نہیں نکلتی، حالانکہ تکبیر تشریق میں ایسا جہر مطلوب ہے کہ مسجد گونج اٹھے، لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت محمد بن علی یعنی محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ فرض کے بعد جو تکبیر تشریق ہے وہ تو واجب ہے، لیکن وہی نوافل کے بعد عام احوال میں مستحب ہے، لہذا جو عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے اس سے اتنا پرہیز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت بدعت یہ ہے کہ کسی کام کو جس کا ثبوت سلف سے نہ ہو اور معمول بہا بنا لیا جائے، اور یہاں پر متعدد روایات ہیں جن میں سلف سے تکبیر کا ثبوت جہری طور سے بھی ہے، اس لیے مختار یہ ہے کہ جہری تکبیر کہی جائے۔ سلف صالح کا خاص عمل ان دنوں میں روزہ اور تکبیر رہی ہے، گویا صرف یہی دونوں ان دنوں کی خصوصی عبادت سمجھی گئی۔ پھر تکبیرات کا ثبوت شروع تاریخ ذی الحجہ سے بھی ہوا ہے، گویا وہ ان ایام کے لیے بطور شعار ہے، بلکہ ان کی شعاریت تلبیہ سے بھی زیادہ ہے، لہذا متون فقہ میں جو صرف چند روز کی تکبیرات کا ذکر ہے وہ بیان واجب ہے۔